معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ کیا حیض کی حالت میں کوئی عورت قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو بہت سی روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں کوئی انسان جانا چاہتا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں جا رہے تھے تو بہت سے صحابی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ہمارے ساتھی مدینہ میں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، جہاں سے ہم وادیوں سے گزرے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ گزرے، دشمن نے ہمیں تکلیف دی وہ اس میں بھی ہمارے ساتھ شریک تھے، اور جن جگہوں پہ ہم نے دشمن کو رسوا کیا وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو مدینہ میں تھے تو ہمارے ساتھ کیسے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اخلاص تھا ان کا کہ ہمارے ساتھ آئیں، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہ آ سکے، تو لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ آئیں، تو ان کے اس اخلاص کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جس طرح کے ہمیں عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تو ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی خوش ہوئی کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ مجھے آپ کے ساتھ حج کا موقع ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ فرمانے لگی اللہ کے رسول میں تو بہت خوش تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ حج کا موقع ملا، لیکن مجھے تو حیض کی تکلیف ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے کہ تم ایسا کرو طواف کے علاوہ سب کچھ کرتی رہو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طواف کے علاوہ کیونکہ حج کے دوران کیا ہوتا ہے، دعا، تلبیہ اور اسی طرح دعائیں ہیں، یہ ذکر میں شامل ہیں۔ تو حیض کی حالت میں یعنی تین چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ تم سب کچھ کر سکتی ہو، یعنی جو بھی ذکر و اذکار آتے ہیں وہ تم کر سکتی ہو۔ اب ذکر و اذکار کیا چیز ہے؟ ایک تو عام معمول کے مطابق انسان جو صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر و اذکار ہے، اسی طرح جو عبادات کے لحاظ سے جو ذکر و اذکار آتے ہیں تسبیح، تمہید وغیرہ، یہ بھی ذکر و اذکار ہیں۔ لیکن خاص طور پہ وہ بچیاں جو قرآن حدیث کا علم سیکھ رہی ہوتی ہیں تو ان میں ظاہر ہے کہ وہ جو علم سیکھا جاتا ہے وہ ذکر و اذکار میں داخل ہے۔ ایک جو ہوتا ہے مصحف قرآن یعنی قرآن مجید کا پورا نسخہ، اس کو ہاتھ لگانا شرم جو ہے نا، یہ تو اس حائضہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے ہاتھ لگانا، لیکن ذکر و اذکار کرنا یہاں پہ جائز ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا کہ تم کیا کرو طواف کے علاوہ، کیونکہ طواف کے لیے وضو شرط ہے اور وضو کے لیے پاکی شرط ہے، تو اس لیے یعنی کہ طواف کو چھوڑ دو اور اس کے علاوہ جو تم چاہو کرتی رہو، یعنی تلبیہ اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جو بھی ذکر و اذکار تم دعاؤں کے طور پہ کر سکتی ہو وہ کرتے رہو۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ تو اب یہاں پہ جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے نا کہ اگر کوئی عورت حیض میں ہے تو لیکن وہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا مصحف ہے اس کے ساتھ تو نہیں کر سکتی، لیکن کوئی اگر دینی کاموں میں مشغول ہے، جیسے مدارس میں بچیاں عربی پڑھتی ہیں اور اسی طرح قرآن پاک یاد کرتی ہیں، تو پھر وہ ذکر کی حساب سے یعنی کہ جو مصحف پورا نہیں ہے تو کوئی حدیث کی کتاب ہے اس میں بعض اوقات قرآنی آیات بھی آ جاتی ہیں تو ان کو وہ پڑھ سکتی ہے، کس نیت سے کہ یہ ذکر و اذکار کی نیت سے۔ تو یہ تو شرعی حکم یہ ہے۔ اور جیسے کوئی بچی ہے وہ قرآن پاک کے بھولنے کا اسے ڈر ہے تو اس میں وہ کیا کرے گی کہ قرآن پاک کو توڑ توڑ کے پڑھے گی، یعنی چھوٹے چھوٹے حرف کر کے، یعنی الف لام میم، اس طرح چھوٹے چھوٹے حرف کر کے، یعنی کہ پوری آیت کو نہیں پڑھے گی اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ آیت کو پڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہ سب ذکر و اذکار کے اندر داخل ہے، اور اس طرح اس کی دین میں بہت بڑا حرج پیدا ہوتا ہے۔ تو سارے جتنے بھی مسالک ہیں ہمارے مذہب میں وہ سارے اس بات پہ ان کا اجماع ہے کہ اس طرح حیض کی صورت میں وہ بچی جو ہے نا قرآن پاک پڑھ سکتی ہے۔ بعض عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جس طرح رمضان کے مہینہ جیسے آتا ہے تو اس میں پاکی کے لیے ہم ایسی گولیاں استعمال کر لیں کہ جس سے یہ حیض آتا ہی نہ ہو، تو فرمایا دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج محترات وہ پاک باز عورتیں ہیں،
उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त नहीं फरमाई तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक फितरती चीज़ है और उसको उसी तरह रहना चाहिए जिस तरह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इस बीमारी को इंसान के साथ लगाया है। तो इस करके इस तरह नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ ये है कि मशगूली की वजह से, मतलब मदारिस की मशगूली की वजह से, अरबी पढ़ने पढ़ाने में और किताबें पढ़ने पढ़ाने पे जो औरतें इस काम को सरअंजाम दे रही होती हैं, तो उनके लिए यही है कि वो उनको पढ़ सकती हैं, लेकिन सिर्फ मुसहफ़ कुरान को हाथ नहीं लगा सकती जो पूरे किताब की शक्ल में है। बाकी अगर हदीस के अंदर मतलब जैसे कोई किताबों के अंदर हदीस आ जाती हैं या कोई कुरान पाक की आयत आ जाती है, तो इस तिलावत को वो कर सकती। इसी तरह कुरान पाक को जो छूना है, तो यानी ऐसे कपड़े के साथ जो इंसान के बदन के साथ लगा हुआ ना हो। यानी जैसे अगर दस्ताने पहन के अगर वो करता है तो वो इंसान के जिस्म के साथ टच होता है, इससे तो शर्म कुरान पाक को पकड़ना जायज़ नहीं है। लेकिन कोई ऐसा पकड़ा कपड़ा जो जिस्म से जुदा हो, कोई चादर हो या कोई ऐसा और कपड़ा है, तो उससे कुरान मजीद को छू भी सकता है। और इस तरह वो जैसे कुरान पाक को एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है, जैसे घर के सफाई के दौरान, तो ये एक सारी लवाज़मात के अंदर दाखिल है, ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो इस तरह यानी कि किसी कपड़े के साथ पकड़ के कुरान मजीद को छू के यानी कि कपड़े के साथ तो वो रख सकता है, इसमें ममानियत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।